السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، اس مختصر سے وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے کے کیا فضائل رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام کس قدر ہمیں ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے جو لوگوں کو بالکل سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کو حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو اپناتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرقے اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جب جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن سنا تھا تو انہوں نے کہا کہ قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید ایسا پیارا کلام سنا ہے جو انتہائی بہترین کلام ہے اور وہ کلام ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم یہ عقیدہ بنا چکے ہیں کہ آج کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل کوئی شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر شفا ہے، کہ اس کو پڑھنے والے روحانی طور پر بھی شفا پاتے ہیں، اس کو پڑھنے والے جسمانی طور پر بھی شفا پاتے ہیں۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین فرمان ہے کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف ہے، یہ الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو گویا اس نے 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حاصل کر لی، کیونکہ ایک ایک لفظ پر ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ترین اور مشہور ترین فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھائے۔ قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ عصر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ مبارکہ لو نزلت ھذہ لکفت، اگر انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے پورا قرآن مجید نہ بھی نازل ہوتا، یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ نازل ہو جاتی، انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس سورہ مبارکہ پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں 4 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم خود اللہ کے دین کو سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں اور پھر اس پر غور و فکر کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور آگے لوگوں کو دعوت دیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کی مثال ایک آباد مکان اور آباد جگہ کی مثال ہے، اور جس گھر کے اندر قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس کی مثال قبرستان جیسی ہے، کہ قبرستان کے اندر کوئی آبادی نہیں ہوتی، قبرستان کے اندر زندہ لوگ نہیں ہوتے، مردہ لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسا گھر مردہ لوگوں کا گھر ہے، یہ گھر قبرستان ہے جس کے اندر قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے، فرمایا قرآن مجید کا ماہر انسان مال کرام السفرۃ البررہ، جو قرآن کا ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی انجینئرنگ میں ایکسپرٹ ہے، کوئی میکینیکل شعبے میں ایکسپرٹ ہے، وہ اپنے اپنے کام کو چلاتا ہے، لیکن ایک وہ انسان ہے جو قرآن کا ایکسپرٹ ہے، قرآن کو جانتا ہے، قرآن کے
آیات کے سبب نزول کو جانتا ہے، یہ عام ہے، یہ خاص ہے، یہ مطلق ہے، یہ مقید ہے، قرآن مجید کی ان تعلیمات کو جانتا ہے، ایسا شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے حلقہ میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔